یعنی عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نوح علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، ایک ہی درخت کے پھل ہیں، یہ کوئی ڈیفرنٹ تعلیمات نہیں ہے، بنیادی عقائد سیم ہے۔ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کچھ تبدیلی کی، لیکن بنیادی عقیدہ توحید سب کا سب ایک، اور وہی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہوں تمہارا رب، فَاعْبُدُونِ، پس میری عبادت کرو، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر لوگوں نے پارا پارا کر دیا آپس میں دین کو، کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کے سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مانتے ہیں ہم نے ایک دین دیا تھا لیکن لوگوں نے فرقے بنا دیے۔ ایک تو یہ انبیاء کے نام پر یہ تقسیمیں ہوئی، اور بعد میں پھر نبیوں کے ماننے والوں میں بھی بزرگوں کے نام پہ تقسیمیں ہو گئی۔ یعنی آج عیسائی، یہودی اور مسلم نبیوں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے نا، حالانکہ تعلیمات ایک ہے۔ اور ہم کیوں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ ہم کسی نبی کا ڈینائی نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ لیکن یہودیوں کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائیوں کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی پگڈنڈی الگ کر لی، اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسے ہی پیغمبر مانتے ہیں جس طرح کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جس طرح کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا کافر ہے، سیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر امت کے اندر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقت جب گزرتا گیا، لوگوں نے اپنے بزرگوں، بابوں کے نام کے اوپر فرقے کھڑے کرنا شروع کر دی۔ اس میں بزرگوں کا قصور نہیں تھا، یعنی امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنائیں، ہمارے ناموں کے اوپر چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیں، ان کی کہیں یہ تعلیمات نہیں تھی۔ ان کی تعلیمات تو یہ تھی کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلا جائے۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنائیں۔ تو میں ان کو کنڈیم نہیں کر رہا۔ آج جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمیں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم توہین کر رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کرسچینٹی غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو مجھے ہم فی الدنیا والآخرہ، ان کا کون انکار کر سکتا؟ ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان بزرگوں کے نام کے اوپر فرقے بننا شروع ہوئے، پھر آگے چلتا رہا کام یہاں تک پہنچا کہ اب آپ دیکھیں کہ اس حالت تک بگاڑ آ چکا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ایک امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پہ فرقہ بنانے والے لوگوں کی اپنی حالت یہ ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے ادھر جو 14ویں صدی کے دو بابے تھے ان کے نام کے اوپر فرقے بنا لیے، بریلوی اور دیوبندی، دونوں اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں، دونوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کے پیروکار ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو ماشاءاللہ کافر بھی سمجھتے ہیں، گستاخ رسول بھی سمجھتے ہیں، مشرک بھی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، اور اسی نام کے اوپر انہوں نے مسجدیں بھی الگ کر لی ہوئی ہیں۔ اور اس حد تک کہ آپ مسجد کے بارے میں دیکھتے ہو لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت، بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے حنفی، پھر آگے مزید بریکٹ لگائی ہوتی ہے دیوبندی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا، کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا۔ تھوڑا آگے ہو جائے، آگے ہو جائے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا کے دو شہروں کی بنیاد کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ یہ دیوبند اور بریلی انڈیا کے دو شہر ہیں، اس کے نام کے اوپر ڈویژن کرتا ہے۔ یہی حال اہل حدیث کا، کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے، کبھی سلفی کہیں گے، کبھی کہیں گے غربا اہل حدیث، کبھی کچھ۔ کس لیول تک بگاڑا، حتیٰ کہ اگر آپ اب یورپ میں چلے جائیں تو وہاں دو فرقے بن چکے ہیں، اہل حدیث اور سلفی، اور سلفیوں میں بھی دو ہیں، ایک تقلیدی سلفی ہیں اور ایک غیر مقلد سلفی، اور ابھی ایک اور شوشہ چھوڑا ہے مدخلی۔ یہ ایک اور فرقہ جو ہے وہ عرب کے اندر نکلا ہے جو کہ اپنے علاوہ سب کو کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث سے خارج ہیں، ہم کوئی بہت بڑے اہل حدیث۔ یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، جب یہ پارٹی بازی شروع ہوتی ہے نا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اس طرف واپس آ جائیں جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں وفی ھذا اللہ نے بھی انڈورس کر دیا اپنے آپ کو مسلمان کو۔ کیوں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے؟ کس لیول تک ڈویژن کرو؟ پہلے کہتے تھے جی اگر ہم سنی شیعہ کی ڈویژن نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا، چلو جی وہاں بھی مسئلہ حل ہوا۔ پھر آگے گئے جی نہیں اگر ہم حنفی شافی مالکی حنبلی اہل حدیث نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا، چلو وہاں بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر آگے نہیں جی اہل حدیث میں بھی اتنی پارٹیاں تھیں تو ہم سلفی کہیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ میرے بھائی یہ جتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں نا، میں ان کو دمیں کہتا ہوں، یہ آپ دمیں لگاتے چلے جائیں، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری حصے کی بھی ہدایت
ویسے ہی ہوگی جس طرح کے ابتدا کے حصے کی. صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اہل سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے. آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس پیٹرن کے پر. مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ میں شامل ہوں. فرقہ تو ہے ہی اسلام میں حرام. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 159. اس طریقے سورہ آل عمران کے اندر ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو صحیح مسلم میں آتا ہے غدیر قم کی حدیث میں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فرقہ کون سا ہے، تو میں پھر آخر میں تنگ آ کے کہتا ہوں میرے بھائی میرا وہی گروہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا. اگر صحابہ بریلوی تھے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ دیوبندی تھے تو میں دیوبندی ہوں، اگر صحابہ اہل حدیث تھے تو میں اہل حدیث ہوں، اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں. کہتے نہیں جی صحابہ تو مسلمان ہی سن، لیکن ہون لوڑ پہنتی ہے. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آج ضرورت کس طرح پڑ رہی ہے؟ اگر آج ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ امت کو بتا کے جاتے کہ میرے بعد یہ ہوگا، جو اس فرقے کا نام ہوگا وہ صحیح نہیں. آلریڈی میں تمام ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن بسا اوقات کوئی پرچی ایسی آتی ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا شرح صدر ہو کہ انسان کوئی ایسے الفاظ بولے کہ وہ کسی کے لیے تاثیر کا باعث بن جائے. اس لیے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کا موقف ہے کہ بابوں نے قرآن مجید اور بخاری شریف کے ترجمے مقامی زبانوں میں نہیں کیے، لہذا ان کی اسلام کے لیے کوئی خدمات نہیں. تو عرض ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچ گیا، اس لیے قرآن پاک پر اعراب بھی لگوائے گئے، لیکن کسی صحابی یا تابعی نے اپنی سرپرستی میں قرآن پاک کا ترجمہ عجم کی کسی زبان میں نہیں کیا. اگر مقامی زبان میں قرآن کا ترجمہ کرنا ہی اسلام کی خدمت ہے تو پھر صحابہ و تابعین بھی فارغ ہو گئے. بالکل جی، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور ہم اس ناکام کوشش کو اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے جو آپ کر رہے ہیں تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک علمی پھکی دی ہے کہ اگر صوفیاء نے قرآن کا ترجمہ بخاری مسلم کا نہیں کیا تو صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں قرآن کا ترجمہ نہیں کروایا، تو جب جرم ایک ہے تو دونوں کو آپ تخت مشق کیوں نہیں بناتے؟ تو اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے. اچھا رکو ذرا، صبر کرو، جواب دیتے ہیں آپ کو. بات یہ ہے کہ اس وقت ہم دنیا کی سپر پاور تھے. جو بھی مسلمان ہوتا تھا یا مسلم امپائر میں داخل ہوتا تھا تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ عربی زبان سیکھی جائے، جس طرح آج ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد انگریزی زبان سیکھے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، کیونکہ آج سپر پاور وہ ہیں. اس زمانے میں مسلمان سپر پاور تھے. آج بھی انگریزی زبان میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے گئے، مثلا میل، مائل جو انگریزی میں بنا 1.6 کلومیٹر جو ہوتا ہے، میل عربی زبان کا لفظ ہے، صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. عرب میں میل یوز ہوتا تھا، انگریزی میں مائل بن گیا. پہلے ہم سپر پاور تھے. لوگ جب اسلام قبول کرتے تھے تو عربی زبان سیکھتے تھے. اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب آپ نے عربی زبان سیکھنی ہے، اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے. اس وقت یہ لینگویج والا جو بیریئر ہے ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا جب لوگ عربی سیکھ لیتے تھے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ امام بخاری رشیا کے رہنے والے ہیں، لیکن صحیح بخاری انہوں نے عربی میں لکھی ہے، تو عربی سیکھی ہے تو لکھی ہے نا بھائی. امام مسلم ایران کے رہنے والے تھے، نیشاپور آج بھی جگہ ہے، فارسی تھی وہاں کی زبان، لیکن صحیح مسلم شریف عربی میں لکھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے امام ترمذی اور امام ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے تھے، کتابیں انہوں نے عربی زبان میں لکھی ہیں کیونکہ عربی سیکھ لی. اس زمانے میں یہ ایشو نہیں تھا. اگر صحابہ کرام اور تابعین کا دور بھی 300-400 سال تک چلتا رہتا اور وہ قرآن کا ترجمہ نہ کرتے تو یقیناً ہم انہیں بھی کرٹیسائز کرتے. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ جب بعد میں یہ کمزوری آ گئی کہ لوگ عربی سیکھنا چھوڑ گئے، تو اگر کوئی صحابہ کرام یا تابعین میں سے شخص اس وقت زندہ ہوتا تو یقیناً یہ کام کر دیتا. لہذا آپ کا اعتراض تو مر گیا، اس میں کوئی وزن نہیں ہے. دوسری بات، صوفیاء اتنے ہوشیار تھے کہ اپنی کتابیں یہ فارسی میں لکھتے رہے. علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب عربی میں کیوں نہیں لکھی؟ عربی تو آتی تھی ان کو، انہیں پتا تھا یہاں عربی کسی کو آتی نہیں ہے تو کتاب کا کیا فائدہ. انہوں نے یہاں کی لوکل لینگویج فارسی میں کشف المحجوب لکھی. اپنی کتابیں سمجھانے کے لیے لوگ فارسی میں لکھتے رہے، قرآن کا ترجمہ انہوں نے فارسی میں نہیں کیا. بمشکل 200-250 سال پہلے ترجمہ ہوا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں کیا، اور اردو ترجمے تو یہ 150 سال کے اندر اندر ہوئے ہیں، اور بخاری کا ترجمہ تو مشکل سے 100 سال پہلے ہوا ہے. تو صوفیاء اپنی کتاب میں لوکل لینگویج میں لکھتے رہے.
امام غزالی نے عربی زبان میں لکھی احیاء العلوم، لیکن انہیں پھر اندازہ ہوا کہ بھائی عربی تو سارے نہیں جانتے ہیں، تو پھر انہوں نے کیمیائے سعادت لکھی، وہ فارسی میں لکھی۔ تو اپنی کتابیں یہ اپنی لوکل لینگویج میں ہی لکھتے رہے۔ قرآن کے تراجم اور احادیث کے تراجم انہوں نے اس لیے نہیں کیے کہ ان کی جو تعلیمات تھی وہ اس کے خلاف تھی۔ اب مجھے بتائیں، یا بہاول حق بیڑا تاک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، قرآن میں تو یہ نہیں نہ لکھا ہوا۔ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن میں تو لکھا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے کسی مصیبت میں، اس کے سوا کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ قرآن میں تو لکھا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں تو لکھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ قرآن میں تو لکھا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت میں مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اب یہ ساری آیتیں جب ہوں، ان کا ترجمہ فارسی میں ہو جاتا تو بابے تو بہت پہلے ہی ختم ہو جاندے، میرے اس نعرے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، پہلے ہی بابے مارے جانے سن۔ ویسے اللہ دے فضل نال کسر سی کٹ دیتی ہے، 1200 سال والے سارے چکے گئے نے، ہاں امت کا قرض اتار دیا اللہ کے فضل سے۔ آپ کا کہنا ہے کہ بابے نگاہیں مارتے رہے، حج پر جاتے رہے، لیکن نگاہ مار کر کسی نے تیل دریافت نہیں کیا۔ یار یہ کوئی واقعی بابوں کا ماننے والا ہے؟ یہ باقاعدہ دیکھیں، یہ یعنی ٹائپ ہوئے ہوئے کوسچن، یہ ہاتھ سے نہیں لکھے ہوئے، یہ ٹائپ ہوئے ہوئے کوسچن ہے، پورے تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ کسی نے تیل دریافت نہیں کیا، یہ بابے تو بہت بعد میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ساری زندگی عرب کی سرزمین میں گزاری، تیل تو انہوں نے بھی دریافت نہیں کیا، بات تو صحیح ہے ہاں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے اوپر سواری کی، اور آپ کہتے ہیں کہ بابے جہاز نہیں اڑا سکتے، انجینئرنگ کا کوئی فارمولہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، کیا نبی الاسلام اور صحابہ کرام جہاز اڑا سکتے ہیں، انجینئرنگ کا فارمولہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بات یہ کہ آپ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر نبی الاسلام اور صحابہ کرام کی مثال دیتے ہیں، تو چونکہ علم کی دنیا، ہم آپ کے اوپر 295 سی نہیں لگائیں گے، یہ آپ نے کوئی ٹی ایل پی کے امیر سے تو سوال نہیں پوچھا، ہم تو علمی سوال کا جواب علمی طریقے سے دیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں صحابہ کرام کا کہاں پر یہ دعویٰ ہے کہ جب ہم نگاہ مار کے دیکھتے ہیں تو ساتوں زمینوں تک دیکھ لیتے ہیں، اور جب اوپر اٹھاتے ہیں تو عرش دیکھ لیتے ہیں؟ کسی صحابی کا کوئی دعویٰ ہے ایسا؟ اس کے الٹ ملتا ہے بخاری مسلم میں، جب اسامہ ابن زید نے ایک بندے کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا تھا تو نبی الاسلام نے کہا کہ اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا، تو نبی الاسلام نے کہا تو نے دل چیر لیا تھا، یعنی صحابہ کرام تو دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہارے بابوں کا دعویٰ ہے کہ غوث پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانا، تو بابوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں تیل کیوں نہیں نظر آیا؟ حضرت ارامکو کمپنی نے 1944 میں تیل کا پہلا کنواں دریافت کیا سعودیہ کی سرزمین میں، اور سعودی عرب اتنا غریب ملک تھا اور اتنا امیر ملک بن گیا۔ حضرت ارامکو سے پہلے تمہارے حضرت کدھر تھے جو حج عمرے کے لیے جایا کرتے تھے؟ کیونکہ تمہارے حضرتوں کے دعوے ہیں کہ وہ مرید کرتے تھے نا جب کسی کو تو ساتوں زمینوں تک نظر آتا تھا، اور اوپر دیکھتا تھا تو وہ عرش تک دیکھ لیتے تھے۔ تو بابوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں تیل کیوں نہیں نظر آیا؟ صحابہ کرام کو تو یہ دعوے نہیں بھائی، نہ صحابہ کرام اڑتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث ہے، بنو سلمہ ایک جگہ اکٹھے تھے، نبی اسلام نے کہا کہ کیوں اکٹھے ہو؟ چوراہے پر تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دور سے آتے ہیں، نماز رہ جاتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ شریف میں شفٹ ہو جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تمہارے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے شہر مدینہ میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ گاؤں میں چلے گئے، اگرچہ ان کے لیے مشکل تھی کہ اتنا چل کے آنا پڑتا تھا۔ کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ بعد میں غوث قطب ابدال تو اڑ کے آیا کریں گے مکے مدینے، تو ہم بھی اڑ کے آ جائیں لو سامو۔ اور ان کو کہانی کرائی ہوئی ہے احمد بن حنبل نے اور عبد القادر جیلانی نے، پتہ نہیں ان کے متھے مارتے ہیں انہوں نے کروائی ہے کہ جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی
صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے، تو بھائی اگر برابر نہیں ہے تو صحابہ کرام کو تو نہ اڑنا آتا تھا نہ دل کا حال پتا تھا، تو ظاہر ہے انہوں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم انجینئرنگ کا فارمولہ پڑھ لیں گے۔ رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، تو ان کو تو اللہ نے منوانا تھا۔ نبی علیہ السلام کو جو بھی چیلنج دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ جب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا تھا تو کروا دیتا تھا۔ مثلاً آپ سے جب سوال پوچھے گئے، نبی علیہ السلام کو جواب نہیں پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورتیں نازل فرمائی، سورہ یوسف میں پورا واقعہ بیان کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم بھی 3500 سال پہلے کا واقعہ تھا، کہ کس طرح بنی اسرائیل جو ہیں وہ شام سے مصر پہنچ کے سٹارٹ ہی میں کہا کہ تم اور تمہاری قوم اس سے غافل تھے، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ پورا واقعہ بیان ہوا کہ یوسف علیہ السلام اس طرح قیدی بنا کے لائے گئے، پھر وہ بک گئے، عزیز مصر کے پاس پہنچے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو ایسی برکت دی کہ وہ وہاں کے آپ سمجھ لیں وزیر خزانہ بن گئے، اور پھر بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ ایجوکیٹ کرتا تھا، اگر اس زمانے میں اس قسم کا کوئی چیلنج کیا جاتا تو وہ یقیناً پورا ہو جانا تھا۔ لیکن تمہارے بابوں کا تو دعویٰ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، بھائی کائنات کے حقائق ان پہ کھل چکے ہیں، پوری کائنات کو وہ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ تو پھر بابوں سے تو پوچھیں گے بھائی ان کو تیل کیوں نہیں نظر آیا؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو یہ بابوں کے ماننے والوں کو بابے مروا کے گئے ہیں۔ اگر بابے اس قسم کے اوٹ پٹانگ دعوے نہ کرتے، آپ قصیدہ غوثیہ پڑھیں، عبد القادر جیلانی نے جو باتیں کی ہیں بقول ان کے، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی شخص جس کا ذہنی توازن برقرار ہو وہ اس طرح کی باتیں کر ہی نہیں سکتا کہ قیامت تک جو صبح شام آئیں گے وہ مجھے خبر دے کے جائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے، میری اجازت سے سورج طلوع ہوگا اور غروب ہوگا اور تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ توبہ 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 توبہ۔ یہ بات حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے کبھی نہیں کی جو واقعتاً اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ تمہارے تو یہ جعلی ہیں بنائے ہوئے، اور عبد القادر جیلانی نے تو اس پوسٹ پہ قبضہ کیا ہے۔ ان کے جو پیر صاحب ہیں جنید بغدادی، جو 4 واسطوں سے ان کے پیر ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اولیاء کے سردار بایزید بستامی ہیں، اور آج جو ہیں وہ باپا جانی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے، اسی لیے وہ قادری کی بجائے اتاری لکھتے ہیں۔ تو جو نیا بابا آتا ہے نا اپنی نسبت ٹھوک کے بیچ میں چلا جاتا ہے۔ یہ قادری بھی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے لکھا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں لکھا جاتا۔ آپ سمجھے کہ وہ قادر جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب ہے، یہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے، جس طرح آج کل باپا جانی کے ماننے والے اتاری لکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو تمہارے بزرگوں کے دعوے تھے، تو ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تیل کیوں نہیں دریافت ہوا؟ تم کہتے ہو جی بزرگوں نے نگاہ ماری اور انجن جو ہے وہ پٹری کے اوپر چھلانگے مارتا رہا اور آگے نہیں جاتا تھا۔ ہاں، پیر میرلی شاہ صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ جی گولڈے میں وہ اسٹیشن نہیں بنتا تھا، تو انہوں نے نگاہ ماری تو انجن وہاں سے آگے نہیں چلتا تھا، پھر مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا۔ یہ کہانی بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ حالانکہ پیر میرلی شاہ صاحب خود جب حج کے لیے گئے ہیں تو سٹیم انجن والی ٹرین میں بیٹھ کے کراچی تک گئے اور آگے سے وہ جہاز میں بیٹھ کے گئے ہیں۔ ظاہر ہے پیدل جاتے، اڑ تو سکتے نہیں تھے، ہاں پیدل جاتے تو ان کو کئی مہینے لگ جاتے، تو سٹیم انجن میں بیٹھ کے گئے۔ تمہارے بزرگ صرف سٹیم انجن روکتے تھے، وہ بھی کوئی نہیں روکتے تھے۔ بزرگ سے تو دنیا خالی نہیں ہے نا، کٹو بزرگ انجن اگے کھلانے ہیں، جان چھوڑن تو بھی ساڈی بھی۔ جڑا بابا پائلٹ ہے اور اس نے دنیا میں سیکھا نہیں ہوا کسی سے، اس کو بٹھاتے ہیں کاک پٹ میں اور پیچھے سارے مرید اور اس کے سارے بابے بٹھاتے ہیں، آخرت میں جا کے لینڈ کریں گے۔ تو یہ ہم اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے دعوے تھے، تم دعوے کرنا چھوڑ دو، ہم اعتراض ختم کرتے ہیں۔ یہ 3 پرچیاں تھی جی، یہ آخری پرچی ہے، پھر باقیوں کی پرچیاں آ جائیں گی۔ یہ اسپیشل پرچیاں آئی ہوئی ہیں بھائی، یہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ آپ کا موقف ہے کہ چشتی رسول اللہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، تو اس ضمن میں عرض ہے کہ بنیادی عقیدہ تو وہ ہوتا ہے جس کے بغیر بندہ مسلک میں شامل ہی نہ ہو، یا اس مسلک میں شامل کرنے کے لیے ہر نئے آدمی کو کلمہ پڑھایا جاتا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، میں ابا اجداد سے بریلوی تھا لیکن ہم نے کبھی چشتی رسول اللہ کے بارے میں سنا نہیں تھا۔ ظاہر تھانوی رسول اللہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا نا، ان جھوٹ نہ ماری کہ بھی نہیں سی سنیا۔ ادو تیرے دماغ وچ نہیں آیا کہ میں انہوں نے پوچھا کہ دیوبندی تے تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھ دے؟ تو جو اس کا جواب ہے وہی میرا جواب ہوگا۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ایک بونگی ہے، بونگی نہیں ہے سرکار، کفر ہے، ہاں بونگی ہے۔ غلام احمد قادیانی دجال کو تو دجال مانتے ہو، ادھر بھی کہہ دیا کرو بونگی ہے۔ وہ ہمارے جو ممدوح ہیں طارق جبیل صاحب، وہ کہتے ہیں انجینئر کہتا ہے چشتی دجال، تھانوی دجال، تو اس طرح بزرگوں کے نام لیتا ہے۔ بھائی بزرگوں کے نام ہم خود سے نہیں لے رہے، آپ کے ماننے والے ان کے کلموں کا دفاع کر رہے ہیں، وہ دفاع چھوڑ دیں ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ دوسرا بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اور ابو داؤد ترمذی میں آگے الفاظ ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو بھئی 30 کی گنتی تو پوری کرو ذرا۔ مسلمہ کذاب، سجا جو عورت تھی، اس کے بعد اسود، یہ 3 تو سیدنا ابوبکر کے زمانے میں اور ایک تو ان میں نبی اسلام کے مبارک زمانے میں ظاہر ہو گیا۔
3 کے بعد ان کی گنتی ختم ہو جاتی ہے، چوتھا غلام احمد قادیانی کو کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو کہتے ہیں قیامت بالکل قریب ہے، اور باقی کتنے جے اے تو ہی نہ کدھر نکلا من جے، ہاں 3 پورے کر کے 10 منو گنتی پوری کرو۔ دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ جی بنیادی عقیدہ نہیں، بنیادی عقیدہ ہم اس لیے کہتے ہیں، آپ قادیانیوں کے پاس جائیں نا، ان سے پوچھیں آپ کا بنیادی عقیدہ کیا ہے، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ غلام احمد قادیانی امتی نبی ہے، وہ کہیں گے بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید، وہ قبروں سے نہیں مانگتے، شرک نہیں کرتے، اس کے بعد وہ عقیدہ رسالت کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقیدہ آخرت کا ذکر کریں گے، قرآن کو کہیں گے محفوظ ہے، جب آپ ان سے مذہب پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم سنی ہیں، مزید ڈیپ ٹیک کریں گے تو اللہ معافی دے انفینے ہو، ہاں نماز بغیر ولیدین کے پڑھتے ہیں، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، تھوڑے پرانے، اچھا وہ کہیں اس چیز کو ذکر ہی نہیں کریں گے بنیادی عقائد میں، وہ تو آپ جب ساتھ لگیں گے تو پتہ چلے گا، وہ بھی نہیں ذکر کرتے۔ بنیادی عقیدہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے تم لوگوں نے مناظرے لڑ کے اپنے بزرگوں کا دفاع کیا ہے، تو جب دفاع کرتے ہو تو بنیادی عقیدہ ہے، اس وجہ سے کہ کلمہ بنیاد ہی ہوتا ہے، اگر چشتی رسول اللہ کوئی نہ بھی پڑھوائے، جب اس کلمے کا دفاع کرے گا گویا محمد رسول اللہ کے ساتھ اس نے کسی اور دجال کو شریک کر لیا، جس طرح کے غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس دجال کو امتی نبی مان کر اس کا دفاع کرتے ہیں، جس طرح وہ کفر میں چلے جاتے ہیں، تم لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر کے اپنے لیے کفر کماتے ہو۔ یہ مسئلہ ہے، بنیادی عقیدہ اس لیے ہے۔ تو یہ اپنے بڑوں کو بتاؤ نا کہ انہوں نے پچھلے 100 سال سے تھانوی صاحب کو نیزے کی نوک پہ کیوں رکھا ہوا ہے تھانوی رسول اللہ کے اوپر، بتاؤ نا کہ کوئی دیوبندی تھانوی رسول اللہ تو پڑھواتا نہیں، کہتے ہیں پڑھواتا نہیں لیکن اس کا دفاع کرتے ہیں، تو تسی نہیں کرتے؟ مفتی نیر قریشی نے دفاع نہیں کیا ہوا، چھوٹو نے دفاع نہیں کیا ہوا، لاہور والے سبحان اللہ پڑھیے پیچھے بیٹھ کے، پیر میر علی شاہ صاحب نے معرفت کی بات کہہ کے دفاع نہیں کیا ہوا، اعلیٰ حضرت کے پیر نے سبع سنابل کے اندر دفاع نہیں کیا اور اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی تعریف نہیں کی ہوئی کیا؟ اشرف تھانوی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع نہیں کیا ہوا السنت الجلیہ کے اندر؟ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، جب آپ کلمے کا دفاع کر رہے ہو تو چونکہ کلمہ خود بنیادی چیز ہے، اب آپ کو بنیادی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ بنیادی چیز بن گئی۔ آپ کی تو ڈیفینیشن ہی بعد میں آپ کو چینج کرنی پڑی ہے، اسلام کی ڈیفینیشن 74 کے آئین میں کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ بریکٹ میں خود سے کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر ان الفاظ کے ساتھ کلمہ تو نہیں رپورٹ ہوا ہوا، لیکن بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت، قرآن کے کسی ایک عقیدے کا انکار بھی کفر ہے، تو چونکہ ختم نبوت کی آیت موجود ہے لہٰذا اس کو ہم نے اس کلمے کے ساتھ جوڑ کر اسلام کی ڈیفینیشن میں داخل کیا، کیونکہ قادیانیوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا تھا، قادیانیوں نے جب تک یہ فتنہ کھڑا نہیں کیا تھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کافی تھا، لیکن جب ہم آج کی ڈیٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہیں تو ساتھ ختم نبوت کو بھی منوانا پڑتا ہے، کیونکہ فتنہ آ گیا ہوا ہے نا، پہلے تو نہیں تھے ہم یہ کہتے۔ کس حدیث میں اور آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اسلام میں داخل کرتے وقت یہ جملے ساتھ کہلوائیں؟ آج بھی ویسے نہیں کہلوائے جاتے، لیکن مسلمان کرتے ہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی ہے، کیونکہ باقی جگہ پہ موجود ہے، تو یہ ضروریات دین انہیں کہا جاتا ہے، ضروریات دین کا ماننا ضروری ہے۔ تو چونکہ آپ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے لہٰذا یہ آپ کے نزدیک ضروریات دین ہی ہے، آپ اس کو کفر کہیں، ان کے لکھنے والوں کو ان کی چاچیوں کا بھی ذکر کریں کیا ہے، ان کی بیعت کا کیا بنا، ان کے نکاح قائم تھے یا نہیں قائم تھے، اس سے حرام کی کمائیاں کمانے والوں کا کیا بنا، یہ سارا کچھ کلیئر کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل، میں نے تو ٹی ایل پی والوں کو بھی کہا ہے آپ ختم نبوت پہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک ختم نبوت پہ کام ہی نہیں شروع کیا، آپ تو اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا، نہ کوئی چشتی دجال، نہ کوئی تھانوی دجال، بقول ان کے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے معرفت کی بات کے اوپر یہ کلمات پڑھائے ہیں، اصل میں پیچھے کنسیپٹ وہی تھا، ایڈا پیچھے کہندو نا پیچھے ایسی پیچھے میں کر لیا تھوڑا اللہ دے فضل نال، میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں ہے، جتنے پیچھے سے نا چھپے سارے سامنے آ گئے نے، پتہ لگ گیا تھا انہوں چگے لے گئے سارے دے۔ میرا بچپن کا دوست بدکار ہے، بہت سمجھانے کے باوجود بھی اس کو سمجھ نہیں آتی، کیا اس سے تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ جی آپ تو میرے خیال آپ کافی سمجھا چکے ہیں، مہربانی کر کے آپ تعلق توڑ ہی لیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو اپنے پیچھے لگا لیں، مہربانی کریں پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر مرنے کے بعد کوئی نبی یا ولی مدد نہیں کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نمازوں کو کم کروانے میں ہمارے نبی کی مدد کیسے کی؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے مشکل کشا حضرت موسیٰ ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ یہ لکھیں کہ ہمارے نبی کے مشکل کشا حضرت موسیٰ ہے، جرأت کریں یہ کہنے کی، پھر یہ سوچیں
اور انہوں نے مشورہ دیا بھائی. دوسرا وہ فزیکلی سامنے موجود تھے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو دنیا میں نظر آئے سامنے اور آپ کو کوئی مشورہ دے تو لے ضرور, لیکن ایک دفعہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہے یا شیطان جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. شکل تو نہیں اڈاپٹ کر سکتا, جھوٹ بول سکتا ہے. غلام احمد قادیانی دجال نے جھوٹ بولا ہے میں ذل محمد ہوں, جھوٹ بول سکتا ہے. بیداری میں جھوٹ بول کے گئے ہیں لوگ. تو یہ بڑا پرانا بہانہ بریلویوں کا, یہ میں اور شیعہ بھی جی وہ حضرت موسیٰ نے مدد, کون سی مدد کی بھائی, مشورہ دیا اور وہ بھی سامنے آئے ہوئے تھے. یہ ہوا کہ نبی اسلام قبر پہ گئے اور جا کے ان سے کہا کہ یا موسیٰ المدد, میری مدد فرمائیں, مجھے مشورہ دیں. پھر وہ قبر سے باہر نکلے اور انہوں نے مدد فرمائی. اللہ سے ڈر جاؤ یار, اب کامن سینس تو یوز کیا کرو سوال لکھتے وقت. یہ کل مجھے میرے بریلوی دوست نے سوال کیا تھا, اس کو کہیں کہ آپ کے جو بریلوی استاد ہیں انجینئر صاحب, ہاں باباؤں کے بابا, ہاں بالکل, انہوں نے جواب دے دیا, نقد جواب دے دیا. میرے والد صاحب نے گھر کا خرچہ بند کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرے پر جانا ہے, کیا ایسی صورت میں عمرہ ہو جائے گا؟ کوئی عمرہ نہیں ہوگا جی. جنت میں جانے کا سبب پیدا کریں گے. عمرے پہ حج پہ اس نے جانا ہے جو اپنے لیے زیادہ راہ رکھتا ہو, جو استطاعت رکھتا ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ جو اللہ کی راہ میں استطاعت رکھتا ہے وہ بیت اللہ کا آ کے حج کرے گا, جو استطاعت نہیں رکھتا وہ نہیں جائے گا. علماء کرام سے دلیل مانگنا یا ریفرنس مانگنا گستاخی ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر کام پر دلیل دینا ضروری نہیں ہے. ظاہر ہے علماء کرام جو بچوں کے ساتھ مدرسے میں کرتے ہیں, دلیل کہاں سے دیں آپ؟ علماء کے پھر چندے بند کریں اور ان کو کہیں کہ آپ نے دلیل نہیں مانگنی, یہ چندے بند کرنے کی کیا ہے. اسی طریقے سے علماء کرام کی تنخواہ بھی بند کریں, ان کو کہیں آپ نے دلیل نہیں مانگنی. تو آپ کو دیکھیں امام مسیح کی تنخواہ کے حلال ہونے کے دلائل یہ بیان کریں گے. ہمارے نزدیک بھی حلال ہے اگر نماز پڑھانے کی تنخواہ نہ ہو, صرف ڈیوٹی کی تنخواہ ہو. لیکن ان کو کہ ہم نے دلیل نہیں آپ سے مانگنی. دلیل کے بغیر کیسے چلنا ہے؟ قرآن تو دلیل کے اوپر بات کرتا ہے, اپنے مخالف کو بھی کہتا ہے دلیل لے کر آؤ. تو یہ جذباتی باتیں ان کی, اس کا جواب پھر اسی طریقے سے دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں جب آپس میں ملتے ہیں عورتوں سے تو چھوٹوں کو سر پر کندھے پر ہاتھ لگا کر پیار کرتے ہیں, حالانکہ غیر محرم ہوتے ہیں. جہاں پہ تو فطرے کا اندیشہ ہے وہاں تو آپ بچیں, لیکن جہاں کوئی فطرے کا اندیشہ نہیں, بہت بوڑھی کوئی عورت ہے اور نامحرم ہے آپ کے لیے, تو وہ تو سورۃ النور میں تو ان کے لیے پردہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایگزیمپٹ کر دیا ہے, تو وہ معاملہ ایک الگ ہے. باقی آپ کی بات درست ہے, یہ کزنز کے ساتھ اس طرح کا ہاتھ میں لانا نامحرم کا یہ بالکل حرام ہے. جب ہم کسی بھی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تو امام جو طریقہ اختیار کر رہا ہو تو وہی کیا کریں, رفع الیدین کے ساتھ نماز ادا کریں. جی آپ نے امام کو نہیں فالو کرنا, آپ نے اس امام کو فالو کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ یہ جو آپ کا حنفی امام ہے نا, یہ امام کعبہ کو خود کوئی نہیں فالو کرتا. یہ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں, کبھی کسی حنفی نے رفع الیدین شروع نہیں کیا, اور آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے رفع الیدین چھوڑ دیں, آپ نے امام کو فالو کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس مسئلے کا پتہ ہے. امام کو فالو کرنا یہ ہے کہ آپ نے امام سے پہلے تکبیرات انتقال نہیں کرنی. ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے نا, اور پریکٹیکلی آپ نے پوسچر اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے, وہ امام سے پہلے نہیں کرنا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے. تو آپ نے کوئی ایکٹیویٹی ایسی پرفارم نہیں کرنی جو امام سے پہلے ہو جائے اس ترتیب میں, یہ منع ہے. ورنہ تو کل کو آپ کہیں گے کہ امام نے پگڑی باندھی ہوئی ہے, میں بھی پگڑی باندھوں گا, اور امام اگر ٹوپی میں ہے تو میں پگڑی بھی اتار کے ٹوپی پہن لوں گا. آپ نے سنت کے مطابق نماز ادا کرنی. اس کا ثبوت صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کو نبی اسلام نے فرمایا تھا, 694 نمبر حدیث ہے, ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. آپ نے یہ نہیں فرمایا تم بھی غلط نماز پڑھ لینا اور تمہاری غلطی کا وبال ان پر ہوگا, نہیں کہا ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا, تم نے نماز ٹھیک پڑھنی ہے. اکثر کسٹمر کو بتانا پڑتا ہے کہ ہماری اپنی قیمت خرید اتنی نہیں ہے, قیمت خرید کم ہوتی ہے, یعنی جھوٹ بولتے ہیں, یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو جھوٹ کیا, بخاری میں حدیث ہے اگر کوئی سچی قسم کھا کر بھی مال بیچے گا نا تو برکت اٹھ جائے گی. تو جھوٹی تو ویسے ہی غلط ہے. کیا دین اسلام کے مطابق اکیلے پن میں زندگی گزارنا, یعنی یہ مجرد کہہ رہے ہیں غیر شادی. میرے خیال آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکے ہیں, اگر آپ گزار سکتے ہیں تو گزاریں, لیکن یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے, خلاف سنت ہے. اسلام جو ہے وہ خاندانی نظام میں بلیو کرتا ہے. اور دیکھیں جن بزرگان دین کا یہ آپ کو حوالہ دیتے ہیں, چلیں آج نئی بات لے جائیں, یہ کہتے ہیں جی ہمارے اولیاء جو ہے نا ان کو ہم بزرگ اس لیے کلیم کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی سنت پہ بھی عمل کرتے تھے. یہ آپ کو بتاتے ہیں, کہتے کرامتیں چھوڑے, چھوٹی چھوٹی سنت پہ عمل کرنے والے. اور حال ان کا پتہ کیا ہے, علی بن عثمان حجویری
ایک دفعہ شادی کی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ان کی بن سکی، خود کشف مجموع میں لکھ کے گئے ہیں، میں نے نہیں گن پوائنٹ پہ انہیں کہا کہ آپ لکھیں، علیحدگی ہوگی، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے زندگی بھر یہ دوبارہ غلطی نہیں کی کہ میں شادی کروں۔ علی بن عثمان اجویری جن کو یہ داتا صاحب کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کہتے تھے اگر میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا، پوری زندگی بغیر بیوی کے گزار دی۔ اب مجھے بتائیں اتنی بڑی سنت جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے میری نکاح والی سنت کے اسپیسیفکلی نبی الاسلام نے اس کو، اور ساتھ دو اور چیزیں تھی لیکن نکاح کو اسپیسیفک ذکر کیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری اس سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی آج ٹاپک نہیں ورنہ 1 گھنٹہ اس طرف چل پڑے گا۔ اگر شرک ختم ہو گیا ہے تو آج نصیریہ فرقہ شام میں علی اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور وہ کوئی کافروں کا فرقہ تو نہیں ہے، مسلمانوں میں سے ایک نکلا ہوا فرقہ ہے، شیعہ کا ایک آف شوٹ ہے جن کو شیعہ نے خود کافر قرار دے دیا۔ شرک تو کر رہے وہ، اگر شرک ختم ہو چکا تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ، انہوں نے وسیلے اور توسل کو اتنا بگاڑا کہ اس سے استمداد کا عقیدہ اخذ کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ایک اور ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے۔ مختلف ویڈیوز میری ان ٹاپکس کے اوپر ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ نبی الاسلام کے کسی صحابی کی یہ جرت نہیں تھی کہ نبی الاسلام کو جواباً یہ کہتا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کو غیر مستقل بذات مانتے ہوئے اور آپ کی کوالٹیز کو عطائی مانتے ہوئے اور محدود مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ کہانیاں ہے ہی نہیں تھی، یہ کہانیاں بعد کی ہیں۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا جہاں دین کے معاملات آئیں گے وہاں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ میں کبھی بھی وہابیوں کی طرح ون سائیڈڈ پکچر نہیں پیش کرتا، میں بالکل اصول پہ مبنی بات کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ ہم وہابی ہیں نہ بابوں کے ماننے والے بابی ہیں۔ جہاں دین کی باری آئے گی ہم یہ کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ تقیہ کلام تھا، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، جب کبھی بھی نبی الاسلام ان سے کوئی سوال کرتے تھے تو احتراماً کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر آپ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ آپ نے ضرور کہنا ہے، لیکن جہاں پر تکوینی امور آئیں گے، تقدیر سے متعلق چیزیں آئیں گی، وہ خاص اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا۔ لیکن یہ لوگ امت کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، ایک حدیث بخاری مسلم کی جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس کے اوپر پورے کا پورا عقیدہ گھاڑ دیا انہوں نے۔ وہ حدیث کچھ اور تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ۔ اس کے بعد اگلا جملہ تھا واللہ معطی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ انہوں نے آدھا جملہ اٹھایا یہ والا، اعلیٰ حضرت نے تو پوری نعت لکھ دی، اس میں یہ شعر کہہ دیا رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اور رزق کا تو ذکر ہی کوئی نہیں اللہ کے بندو اس کے اندر۔ اس میں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ مراد یہ کہ میرا کام تو ہے دین سکھانا، باقی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے بات سمجھ آ جائے۔ واللہ معطی انا قاسم، دیتا اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں، یعنی یہ دین کا علم، قرآن و سنت کا نالج یہ اللہ نے مجھے دیا، میں صرف تقسیم کر رہا ہوں۔ وہی جو قرآن میں ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ اس میں رزق کی تقسیم کہاں سے آ گئی؟ یہ تو دین سکھانے کی بات ہو رہی تھی۔ امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ یہ بنائی، انہوں نے یہ نہیں ہیڈنگ بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور نبی تقسیم کرتے ہیں۔ امام بخاری نے ڈکا لا دیتا کہ کوئی غلط رزلٹ نہ کر لے دے چھو۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی محبت کو اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک کہ وہ عقیدہ توحید کی اصلاح نہ کر لے۔ ذہن میں رکھیے گا، اس طرح کی محبت نبی علیہ السلام کو نہیں چاہیے کہ جس میں آپ رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی نظریہ ہے تو میرے بھائی پھر نبی علیہ السلام کے معاملے میں تو کان کھول کر سن لیں، آپ کا اعلان برات ہے۔ قرآن حکیم کی درجنوں آیات اس پر گواہ ہے کہ جس قدر ایمفیسائز اللہ تعالیٰ نے توحید پر کیا ہے اور شرک کی مذمت کی ہے،
اور کسی ٹاپک کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات کے اوپر ایک ہی صورت میں اس ٹروتھ کو ریپیٹ کیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی قیامت کے دن اس گناہ کے ساتھ آیا، دنیا میں تو معافی ہو جائے گی، آخرت میں کوئی اس حال میں آیا کہ دنیا میں اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی، کون سا گناہ؟ ان یشرک بہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی شرک میں مبتلا ہوا بے شک وہ گمراہی میں دور بھٹک گیا۔ اور پھر اس کا جو کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، اس کائنات میں سب سے بڑا شرک جس ہستی کے نام پر کھڑا کیا گیا وہ ایک پیغمبر تھے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اللہ نے ان کی طرف سے خود صفائی پیش کی، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اس کا ٹھکانہ ہے آگ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، مقبول دعا جو اللہ نے قبول بھی کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، وہ دعائے شفاعت، سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا۔ یہ وہی بات، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ تو نبی علیہ السلام نے تو کلیئر کٹ بتا دیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو 3 گفٹ ملے تھے۔ نمبر 1، 5 نمازوں کا تحفہ، پہلے 50 تھی، کم ہو کے 5 ہوئی فائنل۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اور نمبر 3، آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بخشا جائے گا۔ تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قیام کی حالت میں سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا مسلمان جو ہر رکعت میں یہ پڑھے، وہ کیسے نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے ساتھ ملحقہ مزار پہ جا کے بابے کو پکار سکتا ہے، جو نماز میں یہ کہہ کے آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور مدد یعنی دعا وہ صرف تجھی سے کریں گے۔ تو یہ حیرانگی کی ریزن میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ان کو یہ باپا جانی اور ان کے بزرگوں نے یہ پڑھا دیا ہے کہ جی ہم امی سے روٹی نہیں مانگتے، تو اگر ہم بابے سے مانگ لیں گے تو اس میں کون سا شرک ہے؟ یہ باپا جانی کی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ڈسپرین کی گولی جو ہے وہ مشکل کشا ہو سکتی ہے تو بابا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو باپا جانی پھر بابے کے پاس ہی جانا تھا نا، جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے کیوں جا کے آپریشن کروایا تھا؟ جاتے کسی مزار کے اوپر، ختنہ بھی کسی بزرگ سے جا کے کرواتے نگاہ مار کے۔ ہاں، کیڑا بابا جے کڈو جو نگاہ مار کے آپریشن کرتا ہے؟ ہم ایک نو مولود بچہ لے جائیں گے اس کے سامنے، وہ نگاہ مار کر اس کے ختنے کرے بغیر بلیڈ مارے، اور اگر ختنہ نہ ہوا، یہ کم از کم سزا ہونی چاہیے جن لوگوں نے اتنا شرک پھیلایا ہوا ہے۔ تماشا لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے، تو کہتے ہیں امی سے روٹی نہ مانگے ہم، اور بھائی مری ہوئی امی سے تو کوئی نہیں مانگتا، جو سامنے امی موجود ہے، مری کیا زندہ بھی ہو سامنے نہ ہو اس سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا۔ نہیں جی شہید زندہ ہے، سرکار شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ
اس کی شہادت کے بعد اگلی شادی کیوں کر لیتی ہے؟ کیا وہ بدکار عورت ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، وہ زندہ اور ہے، یہ زندہ اور ہے. ہاں آیا نا دار تھلے، ہاں ان پتہ لگا دار تھلے آنا کیوں ہوتا ہے. یہ کن چیزوں کو کن کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ دھوکے دینے بند کرو. یہ سارے دھوکے مجھے اس لیے پتا ہے کہ ہم خود دیتے رہے. جب سمجھ آئی تو پتا چلا کہ یار کہاں کہاں انہوں نے 2 نمبری کیا. اور بھائی امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں، قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہم نے ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. یہ دعا نہیں ہے، یہ ظاہری اسباب ہے. آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل درست ہے. لیکن آپ یہاں پہ موجود نہیں، بغداد میں ہیں اور وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، یا غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیا پھجوا دو ذرا، تو غوث پاک نہیں بھیج سکتے 2 بوتلیں نیسلے کی. ہاں ان کے مزار پہ کھڑا ہوا کوئی شخص وہ اپنے کسی دوست کو فون کرے پاکستان میں اور وہ 2 نیسلے کی بوتلیں آپ کے لیے بھجوا دے، وہ ایک الگ بات ہے. خود نہیں وہ کچھ کر سکتے. یہ ان چیزوں کو پکڑ کے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں پوری ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ. ظاہری اسباب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکاریں اس طریقے سے. پھر بھی سمجھنا ہے تو ہم اس سے آسان مثال پیش کرتے ہیں. مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے آ کے دعا کرواتے تھے، یا نبی علیہ السلام صلاۃ الاستسقاء پڑھا کرتے تھے. نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دعا، اسے بارش کی نماز کہا جاتا ہے. اللہ سے مانگا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے تو اپنی امت کو کہیں نہیں کہا کہ جی حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، لہذا بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں تو آپ حضرت میکائیل سے ڈائریکٹ بارش مانگ لیا کرو. نبی علیہ السلام کی تو زیادہ فرینکنس تھی نا. آپ کہہ سکتے تھے میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نہیں، فرشتوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم نے اللہ سے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ نے ہمارا درود و اسلام نبی علیہ السلام تک پہنچانا ہے. تو کہیں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے جی بزرگ سن سکتے ہیں دور سے، اور یہ تو جگہ ہی نہیں ہے. سن بھی سکتے ہوں، زندہ بھی ہوں، تب بھی آپ مدد کے لیے پکار نہیں سکتے، شرک ہو جائے گا. اسباب والا معاملہ ایک الگ سے. نہیں جی ہم توسل اور وسیلہ کرتے ہیں. اللہ سے ڈر جاؤ، ہمیں توسل اور وسیلے کا نہیں پتا. توسل اور وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ بابے کو کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. وسیلہ اور توسل تو یہ ہوگا اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرا یہ کام کر دے. لیکن آپ تو ڈائریکٹ فرشتوں کو، بزرگوں کو، انبیاء کو پکارتے ہو، وہ تو استعانت ہے، وہ وائلیشن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی. نہیں جی اللہ کی اطاعت سے وہ کر سکتے ہیں. بھئی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو کر سکتے ہیں ان کو نہیں آپ پکار سکتے. اگر آپ نے ظاہری اسباب کو پکارنا ہے تو بھائی اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ سورج ہے. سورج سے بڑا اللہ کی مخلوقات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے اس پلانٹ ارتھ کے لوگوں کے لیے. آپ کے بزرگ بابے تو 2-4 بندوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نا. سورج تو 8 ارب انسانوں اور کھرب ہا کھرب مخلوقات کی زندگی کا سبب ہے اس پلانٹ ارتھ پہ. سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے کھیتیاں، درخت، پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. ان خوراکوں کو جانور کھاتے ہیں، پھر بڑے جانور ان جانوروں کو کھاتے ہیں. ہم انسان بھی ان کھیتیوں سے اور جانوروں کو کھا کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. اگر سورج ختم ہو جائے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہے گی. تو مجھے بتائیں سورج سے بڑا مشکل کشا کون ہے؟ پھر کیا کبھی ہمیں وہم بھی آیا کہ ہم نے سورج کو پکارنا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، پھر بھی پکارنا کسے ہے؟ اللہ کو. اگر اللہ کے سوا کسی ہستی کو دعا میں پکاریں گے تو مشرک ہو جائیں گے. کہتے ہیں جی یہ تو لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہہ سکتے؟ بھئی ایاک نستعین تجھی سے مانگتے ہیں. پھر بھی ہم نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. ہم نے آپ کے ساتھ وہ کچھ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے ساتھ کیا تھا نا. اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ایک قیدی کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کروا دیا. تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ویل لیفٹ. حالانکہ بھی بونگی ماری تھی اس نے،
زندہ کرنا مارنا یہ تھا کہ جسے قتل کیا تھا اسے دوبارہ زندہ کرتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ دھوکہ دے دے گا. ان کا آگے چل، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. بس وہیں وہ ہکا بکا رہ گیا کافر. ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار چھوڑو، ایاک نستعین کا مطلب تم یہ کہتے ہو نا کہ اس میں ہے کہ صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں آگے چل، ہم بھی ابراہیمی ہیں، آگے چل، ہم تجھے دکھا دیتے ہیں وہ آیت بھی جس میں منع کر دیا گیا. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اور ہستی بھی تکلیف اور پریشانی کو دور کر سکتی ہے، گویا اس نے اس کو اپنا معبود اور الہ مان لیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی تمہارا معبود ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. تمہارا ایک گلہ بھی ہم نے دور کر دیا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح پکارا جائے تو شرک ہو جائے گا. جی لکھا ہوا ہے، پوری ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ. غلط عقائد اور نظریات امت کے اندر یہ عام کرتے ہیں. یہی دو چار جملے ہیں جو انہوں نے رٹے ہوئے ہیں جس کے اوپر امت کو دھوکہ دیا ہے. او جی غیر اللہ کی مدد کا تو قرآن میں ذکر ہے. جی کدھر؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. کہتے ہیں دیکھ لیں، صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے. جن لوگوں کی سمجھدانی اتنی ہے تو پھر اس امت کا جو یہ حال ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر. تو یہ تو کوئی بریلوی، میں نے کہیں بریلویوں کا سٹیکر نہیں، شیعہ کا سٹیکر نہیں دیکھا المدد یا نماز، المدد یا صبر. تو ہمیں کیوں دوست لگاتے ہو؟ تم تو خود نہیں اس سے مدد مانگ رہے. نہیں اس کا مطلب وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. جی وہ والا جو ڈیفرنٹ ہے نا وہ اسی آیت میں آگے لکھا ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے کہ صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مدد آ جائے گی. اور صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی. صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ مطلب تھا اس کا. اے دیکھ لو انہوں دی ٹوٹل سمجھدانی یہ، اور یہ وہ دلیل ہے جو ان کی سب سے بڑی ہے. آپ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھیں، جتنے ان کے بڑے بڑے مفتی آتے ہیں، بریلویوں کے ہوں یا شیعہ کے ہوں، پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جی عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے دیکھیں انہوں نے اپنے صحابہ سے مدد مانگی تھی. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو. کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا تھے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ تو پھر تو انبیاء کو مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے. جو انبیاء کی مدد کر رہے ہیں وہ مشکل کشا ہوئے، کیونکہ نبی بھی ان سے مشکل میں مدد مانگ رہے ہیں. کتنی بڑی گستاخی والا عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے مدد مانگا کرتے تھے، بجائے کہ حضرت عیسیٰ ان کے مشکل کشا ہوتے، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے. رزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں؟ اور بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا کہ ان کی مدد کریں. نبی علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے اہل البیت، وہ دین کے اس مشن میں آپ کے ساتھ مددگار تھے. المدد والا کون سا معاملہ ہو گیا؟ یہ ظاہری اسباب والا ہے. اور پھر مجھے بتائیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام غزوہ بدر میں بھی آرمی چیف، غزوہ احد میں بھی آرمی چیف، غزوہ خندق میں نبی علیہ السلام نے انہیں قبر سے نکال کے آرمی چیف کیوں نہیں بنا دیا؟ آپ تو کہتے ہو نا وہ شہید ہوئے تھے اور شہید زندہ ہوتا ہے، تو خندق میں بھی ان کو قبر سے نکالتے نبی علیہ السلام اور آرمی چیف بنا دیتے. خیبر میں بھی نکالتے اور آرمی چیف بنا دیتے. خیبر میں تو مولا علی کو بلایا، اور ایسے بدبخت ہیں کہتے ہیں جی مولا علی نے حضور کی مدد کی. استغفر اللہ. اور مولا علی تو جنگ میں شریک نہیں ہو رہے تھے، ان کی تو آنکھوں میں اشوب چشم تھا، آنکھیں نہیں کھلتی تھی. انہوں نے لڑنا کیا تھا جا کے؟ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو آنکھیں ان کی کھلی. پھر نبی علیہ السلام نے دعا دے کے رخصت کیا اور غزوہ خیبر میں کامیابی ہوئی. نبی علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی ظاہری اسباب میں. ظاہر ہے معجزات والا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
یہ بالکل کان کھول کر سن لیں. آج رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں, ہم اپنی ہر مصیبت, ہر پریشانی رسول اللہ کے سامنے پیش کریں گے. آپ کی مرضی کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں, آپ کی مرضی کہ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتائے کہ آپ کے لعاب دہن میں ہم نے شفا رکھی ہے, آپ نے اس وقت یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا, بالکل صحیح ہوگی. وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ حضور کے جب اپنے دانت شہید ہوئے ہیں تو آپ نے ہاتھ پھیر کے اپنے دانت نہیں جوڑے, اتنا خون نکل گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے, آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی. پھر وہ قرآن کی آیات نازل ہوئی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں اگر یہ وصال شریف فرما جائیں یا شہید شریف ہو جائے, تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی تھی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, سہل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کس نے نبی الاسلام کی مرہم پٹی کی تھی. سیدہ فاطمہ نے زخم کو دھویا تھا, اور مولا علی جو ہیں وہ ایک ڈھال کو الٹا کر کے پیالہ بنا کے اس میں پانی لے کر آئے تو وہ اس سے دھوتی تھیں, پھر بھی خون نہیں رکتا تھا. پھر سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی یہاں پہ, تب جا کے خون رکا. لیکن حضور نے وہ اپنے دانت خود ہاتھ پھیر کے ایسے نہیں جوڑ لیے, دوسری طرف پنڈلی کی ہڈی جوڑ دی. وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس وقت معجزے کو ظاہر کرے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ انبیاء کے بھی اختیار میں بھی نہیں ہوتا کہ جب چاہیں جو مرضی کر لیں. یہ کہانیاں ہی ہیں, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائے بدل دیں دنیا کی, خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ. موسیٰ علیہ السلام قرآن حکیم میں آتا ہے پہلی دفعہ جب عصا پھینکا اللہ سے ملاقات ہوئی, وہ اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام قرآن کے الفاظ ہیں ڈر کے بھاگ گئے. اور بھائی موسیٰ نے اگر خود بنایا ہوتا تو ڈر کے تو نہ بھاگتے. پھر اللہ نے کہا کہ مت ڈرو, اسے ہاتھ لگاؤ واپس آ جائے گا. ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا واپس آ گیا. اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے تو باب شاہی کوئی نہیں.